الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جے پی میڈیا سیل کے پروگرام مشعل راہ میں ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان اور خود احتسابی۔ ناظرین محتشم، رمضان اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتوں میں سے وہ ایک مہینہ ہے جس میں اس نے ہمیں انسان کو، مسلمانوں کو بخشنے کے لیے وہ راستہ دے دیا کہ جس کے لیے ہم ساری زندگی بھی عبادت کریں تو شاید وہ پورا نہ ہو سکے۔ ہم سے پہلے اس پرانی ادوار میں اگر ہم چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ہزاروں سال کی عمریں ہوتی تھیں، 1000 سال کی عمر ہوتی تھی، کسی کی 800 سال، کسی 900 سال۔ ان کے پاس عبادت کے لیے بہت ٹائم تھا۔ ان میں بے شمار لوگ ایسے بھی تھے جہاں نافرمان اور سرکش تھے، تو وہاں بے شمار اللہ کی عبادت گزار بندے ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی پوری عمریں جو ہے وقف کر دی تھیں عبادت کے لیے، اور انہوں نے 1000 سال کی عبادت کی، تو اور وہ یقیناً اللہ کے مقرب بندے قرار پائے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب انہوں نے صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ پرانے ادوار میں ان زمانے میں لوگوں کی عمریں ہوتی تھی اور وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام رنجیدہ خاطر ہوئے کہ انہوں نے کہا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کی عبادت تک پہنچ سکیں؟ انہیں 1000 سال کا موقع ملا، ہماری تو عمریں 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال سے زیادہ نہیں ہیں، ہم دن رات بھی لگے رہیں تو ان کی عبادت کے درجے، مرتبے اور مقدار تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر کیے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کے ذریعے تقوی فراہم کرنے کا، تقوی حاصل کرنے کا ایک بے بہا موقع عطا فرمایا۔ اب روزہ رکھنے کے بعد ہم نے کرنا کیا؟ صبح سحری کی، اس کے بعد سو گئے، کرکٹ کھیل لی، دن بھر آرام کیا، اس کے بعد پھر شام کو افطار کر لیا، کیا ہمارا روزہ ہو گیا؟ یس، روزہ تو شاید ہو گیا، کیونکہ روزے کے لیے سحری شرط ہے اور دن بھر بھوکا پیاسا رہنا شرط ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر شام کو افطار کرنا شرط ہے۔ لیکن اب ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے کہ ہم نے دن بھر ہم بھوکے پیاسے رہے، ہم نے سحری بھی کیا، افطار بھی کیا، رات کو کس حد تک عبادت بھی کر لی، رات کو ہم نے جاگ بھی لیے، تو قیام اللیل کہیں ایسا تو نہیں ہمارا قیام اللیل صرف جاگنا رہ گیا، اور ایسا تو نہیں کہ ہمارا روزہ رکھنا صرف دن بھر بھوکا پیاسا رہنا رہ گیا؟ تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا اپنے آپ پر غور کریں، ہم اپنا احتساب خود کریں۔ احتساب ہمیں دنیا کو نہیں بتانا، ہمیں کسی کو نہیں سکھانا، ہمیں کسی کو نہیں بتانا کہ احتساب ہم دنیا کا نہیں کر رہے، ہم اپنا احتساب کریں گے۔ اگر انفرادی احتساب ہوگا تو وہ خود بخود اجتماعی احتساب میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ہم میں ہر شخص صرف اپنی ذات کا سوچے کہ یار مجھے کیا کرنا ہے، میں نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے لیے مجھے 2 چیزوں کو کنسیڈر کیا، غور کیا، کہ ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ کہ حقوق اللہ نے جو ہم پر فرض کیا کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے نمازیں پڑھی۔ اگر ہم پر معاشی وسائل اتنے ہوئے کہ ہم نے زکوٰۃ واجب ہوئی، ہم نے زکوٰۃ بھی ادا کی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع ہمیں رزق فراہم کیا، اتنے وسائل دیے کہ حج ہم پر فرض ہوا، تو ہم نے حج بھی کیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں، اس میں دکھاوا سب سے پہلی چیز، کہ ہماری ریاکاری اور دکھاوا، ہم جتنی چاہے عبادت کر لیں، جتنے چاہے روزے رکھ لیں، جتنی چاہے ہم زکوٰۃ دے لیں، جتنے چاہے حج کر کے آ جائیں، لیکن اس کا ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم احتساب یہ کریں کہ آج میں نے جو روزہ رکھا ہے اس میں اخلاص کتنا ہے، اس روزے کے دوران میرے اوپر جتنے فرائض حقوق العباد کے حوالے سے، کیا میں نے ان پر غور کیا؟ کیا میں نے آج روزہ رکھنے کے بعد کن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، کس کی چغل خوری کی، کسی غیبت کی؟ اس کے بعد کیا میں نے ان چیزوں کا حق ادا کیا؟ کہ اس سے میرے روزے کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے ہمارے روزے کا حق ادا نہیں ہوا۔ ہمیں روزہ رکھنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھا اللہ کی عبادت کے لیے، میرا جھگڑا ہو جاتا ہے عام حالت میں، اگر غور کریں تو اکثر یہی سننے میں آتا ہے، جہاں کسی کا کسی سے تنازع ہوا، اس نے فوراً کہا بھائی دیکھ میرا روزہ، میں تم جانا نہیں ہے، میں ابھی سنا دوں گا تیرے کو۔
آپ کا غصہ، آپ کی ناراضگی کسی سے، اس میں روزے کا کیا قصور ہے؟ آپ روزے کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں؟ روزے کو آپ کیوں بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ تو ہمیں روزہ جو ہے وہ برداشت اور تحمل کا سبق دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں تحمل اور برداشت رکھنا ہے۔ ہمارے اندر برداشت کیسے آئے گی کہ ہم نے یہ سوچا کہ یار میرا روزہ ہے، اب اس روزے میں مجھے اپنے اخلاق کو سب سے پہلے درست کرنا ہے، میں بد اخلاق ہوں، مجھے اس کے اوپر جو ہے توجہ دینی کہ مجھے روزے میں اپنے اخلاق کو درست کر لینا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے۔ اس کے بعد جس جگہ میں جاب کرتا ہوں اس کو میں ایمانداری سے اپنے وقت پہ جا کے اپنے وقت پہ کام کمپلیٹ کر کے اور وقت پہ جاب کی جگہ چھوڑ دینی ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں کاروباری ہوں تو مجھے کاروبار کو ایمانداری سے انجام دینا ہے، مجھے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی ہے، دھوکہ نہیں کرنا ہے۔ اگر میں نے روزہ بھی رکھا اور دھوکہ بھی دیا تو میرا روزہ میرے کسی کام کا نہیں رہا۔ اسی طرح سے میں نماز پڑھنا ہوں، نماز کے لیے میں نکلا تو نماز مجھ پر فرض ہے۔ میں صبح روزہ رکھنے کے بعد، اب میں سے اکثر لوگ، بے شمار لوگ بلکہ یہ کرتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا اور نماز پڑھنے کے لیے کہ بجائے گھر میں ہی نماز پڑھی اور سو گیا، یا نماز اٹھ کے پڑھ لوں گا، ابھی تو نیند آ رہی میں سو جاتا ہوں۔ مجھے روزہ رکھا، مجھے ہمت کر کے تھوڑا سا مسجد کی طرف آنا ہے کہ میں نماز کا جو مجھے ثواب چاہیے، ثواب ملنا ہے، وہ نماز کے ذریعے میں نے جو جماعت کا ثواب، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہر عمل کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا۔ وہ نماز جو فرض ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھ گیا، وہ نماز جو ہم نوافل ادا کرتے ہیں اس کا وہ فرض کے برابر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو دے رہا ہے، اب ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں صرف اپنی تھوڑی سی سستی میں۔ تو مجھے اپنی نماز کو ادا کرنا ہے با جماعت۔ میں اپنی نماز ادا کرنے آتا ہوں تو مجھے میرے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے، لیکن ان کی تربیت میں میرے وہ بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو نہیں کہہ سکتے آئیں جی نماز کی طرف۔ میں آج نماز کی طرف راغب ہوں گا، میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، اپنے گھر میں بھی نماز کا اہتمام کرواؤں گا۔ اگر میں خود شروع سے ہی کام کروں گا تو میرے اہل خانہ، میرے گھر کے اندر بھی یہ نظام فروغ پائے گا، اور یہی نظام آگے بڑھ کے محلے کی طرف اور محلے سے معاشرے کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کو اس کی روح کے مطابق رکھنے کی اور اس کی اندر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارا پروگرام مشعل راہ یوٹیوب چینل جمیل امینی پر نشر ہوتا ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہیں۔